صفحہ نمبر 83، آیت نمبر 83، سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب منافقین کے ہاں امن کی کوئی خبر یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس خبر کو اللہ کے رسول اور سمجھدار صحابہ کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان منافقین کو وہ لوگ جانتے ہیں جو ان صحابہ میں سے استنباط والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ لوگوں پہ مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے تھوڑے سے افراد کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے۔ وحرض المؤمنین، ہاں ایمان والوں کو جہاد پہ ابھارو۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے ہاتھوں کو روک لیں گے لڑنے سے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالی سخت قوت والے ہیں اور سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ منافقین کے ہاں جب کوئی خبر خوف کی ہو یا امن کی ہو پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ خبر یہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا اولی الامر صحابہ کرام خلفائے راشدین مراد ہیں ان کے حوالے کر دیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اور وہ صحابہ جو استنباط والے ہیں ان منافقین کو جانتے ہیں، خلفائے راشدہ مراد ہیں کہ وہ ان کو جانتے ہیں منافقین کو کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کی خاطر یہ خبریں پھیلاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں پہ فضل فرمایا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مسلمان اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اب حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ ہاں نبی آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں، آپ زبردستی ان کو نہیں لڑا سکتے، اللہ کے احکامات پہ نہیں ابھار سکتے۔ یہ ہمیشہ یہ تکلیفات اور مصائب کا زمانہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کے ہاتھوں کو روک لیں گے، مسلمانوں کے خلاف مغلوب ہو کے لڑنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ بہت قوت والے ہیں
اور وہ سخت پکڑ والے ہیں۔ منافقین نے بھی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر یہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیے جاتے، کامل ایمان والے یہ لوگ بنتے، تو کیا اچھی بات ہوتی۔ اس میں ان کا فائدہ ہوتا اور صحابہ کرام کو بھی نقصان نہ ہوتا، اور وہ صحابہ اللہ کا رسول تو ویسے بھی جانتے ہیں، جو اعلیٰ فہم والے صحابہ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے بہت مشقتیں گزاری اس دین کے لیے۔ ہجرت کے بعد صحابہ کرام کی تاریخ میں کوئی ایسے 3-4 مہینے نہیں گزرے جہاں کسی جہاد کا حکم نہ آیا ہو، کسی قوم کے خلاف لڑنے کا حکم نہ آیا ہو۔ مکی زندگی مشکلات میں رہی، مدنی زندگی لڑنے میں گزری۔ مسلمانوں نے مشقت ہی مشقت کی زندگی گزاری۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان جو بھی مشقت اٹھاتا ہے دنیا میں، ہو ایمان والا، تو اس کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس پہ بھی اجر ہے، چاہے وہ جس انداز کی مشقت بھی ہو، لیکن ہو ایمان والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کے رخساروں پہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کی وجہ سے داغ پڑ جائیں، جنت میں یہ میرے ساتھ اس طرح متصل ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ 2 انگلیاں اٹھا کے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اس طرح میرے ساتھ جنت میں متصل رہے گی جس عورت نے اپنی اولاد کے دیکھ بھال کی خاطر مشقت اٹھائی، اور زیادہ مشقت کی وجہ سے کبھی رخساروں پہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ یہ داغ جس عورت کے رخساروں پہ ہوں، یہ جنتی عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو جنتی عورت قرار دیا ہے اور اپنے ساتھ متصل فرمایا ہے، اور جو مشقت میں ہو اس کی مدد کرنا، اس پہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان پریشان حال ہو، کسی نے پریشانی میں اس کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے والے کے لیے 73 بخششیں لکھ دیتے ہیں۔ ایک بخشش یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے امور اس کے درست ہو جائیں گے، اور 72 بخششیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان دوسرے کا خیال رکھے، اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ اگر خود مشقت پیش آئی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ابو نضرہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بیمار تھے اور
آخری حالت میں تھے تو ہم حاضر ہوئے، یہ رو رہے تھے۔ ہم نے کہا کیوں روتے ہو؟ ہم گواہ ہیں کہ ایک دن آپ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مونچھوں کو کترواتے رہنا، اس پہ ڈٹے رہنا، یہاں تک کہ جنت میں آپ کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ آپ کو فرمایا نہیں تھا اللہ کے رسول نے کہ جنت میں ملاقات ہوگی؟ مونچھوں کو کترواتے رہنا اور اسی پہ ثابت قدم رہنا، پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو آپ کو جنت کی بشارت تو اللہ کے رسول نے سنائی تھی، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے میرے بندوں کا، اس میں جنتی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور میرے بائیں ہاتھ میں رجسٹر ہے، اس میں دوزخی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جو جنتی ہیں وہ جنتی ہیں، جو دوزخی ہیں وہ دوزخی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو خالق مالک رازق ہوں۔ اب اس لیے روتا ہوں کہ یہ مجھے علم نہیں کہ میرا نام وہ کس رجسٹر میں ہوگا۔ صحابہ کرام کی نگاہیں آخرت پہ ہوتی تھیں کہ آخرت کا کیا بنے گا، دنیا کی پرواہ انہوں نے اتنی نہیں کی، آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ اور قرآن بھی یہی سبق دیتا ہے کہ آدمی اخروی زندگی کا خیال رکھے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کا خیال رکھا جائے، ہر امر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے، اور اللہ کا جو بھی حکم ہو، چاہے وہ جان پیش کرنے کا حکم ہو تو بھی اللہ کا بندہ تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کے ہاں جب امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کاش کہ یہ لوٹا دیتے اس خبر کو اللہ کے رسول اور صاحبان امر صحابہ کرام کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان لوگوں کو جانتے ہیں وہ صحابہ جو صاحب استنباط ہیں، اعلیٰ فہم والے ہیں صحابہ کرام میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے بہت سارے شیطان کی پیروی کرتے سوائے کچھ افراد کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ لڑو، لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ اپنی جان کے مکلف ہیں۔ وحرض المؤمنین، ہاں ایمان والوں کو جہاد پہ ابھارو۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے اللہ تبارک و تعالی کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے روک دیں گے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالی سخت قوت والے ہیں اور سخت پکڑ والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غالب و منصور فرما۔ یہ ساتھی بیمار ہے پشاور میں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارے مرکز کے امیر صاحب مرحوم کے بیٹھے انتقال کر گئے ہیں 2-3 دن پہلے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو غنی رحمت فرمائے۔
مردگان علیہ السلام جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ 2 دنوں سے کوئی بچہ گم ہو گیا، اس کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ کرے خیر عافیت سے اپنے ماں باپ کے ہاں لوٹ جائے۔ اے اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، پریشانیاں دور فرمایا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين۔